بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او لیولز 3 ہم نے سبق پڑھا تھا نوح علیہ السلام کی کہانی، اس کی ریڈنگ مکمل کی۔ اس کے بعد اس سبق میں جو الفاظ تھے، نئے الفاظ اور مشکل الفاظ، اس کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا، وہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا کہ الفاظ اور ان کے معنی یہ ہم پہلی ویڈیو میں حل کر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اس پر نظر ثانی کر لیتے ہیں کہ الفاظ کون کون سے تھے۔ 6 الفاظ ہیں جو مشکل اس سبق میں آئے ہیں۔ نمبر 1 مصروف تھا، اس کا مطلب تھا کام میں لگا ہونا، مشغول ہونا۔ اور دوسرا تھا حکم، ارشاد، فرمانا، فیصلہ کن بات۔ تیسرا تھا فکر، اس کا معنی ہے خیال، پریشانی۔ اسی طرح اس کے سامنے آگے دوسری لائن میں ہم جائیں تو وہاں دیکھ رہے ہیں ایک ہے نافرمان، اس کا مطلب ہے حکم نہ ماننے والا۔ اس کے بعد ہے بسی یعنی آباد ہوئی۔ اس کے بعد ہے خشکی، اس کا مطلب ہے زمین۔ تو یہ ہم نے اپنی کاپی میں کام کرنا تھا۔ اس کے بعد اب دوسرے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ معروضی سوالات ہیں، آج کے سبق میں ہم ان معروضی سوالات کو حل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں معروضی سوالات کون کون سے ہیں۔ معروضی سوالات کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہلا سوال، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ آپشن ہے اس میں 1 2 3 4۔ نمبر 1، اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو خالی جگہ ہے بنانے کا حکم دیا۔ کون سا آئے گا اس میں؟ خالی جگہ میں لفظ کون سا آئے گا؟ نمبر 1 گھر، نمبر 2 محل، نمبر 3 کشتی، نمبر 4 پل۔ تو کیا جواب آئے گا یہاں پہ؟ شاباش، کشتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ بہت اچھے، یہ سوال ہم نے حل کر لیا۔ آگے جاتے ہیں۔ شروع ہی میں خالی جگہ ہے، اس کے بعد ہے نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ نمبر 1 پڑوسیوں، نمبر 2 نافرمان لوگوں، نمبر 3 دوستوں، نمبر 4 فرما بردار لوگوں۔ تو یہاں پر کیا آئے گا؟ شاباش، نافرمان لوگوں۔ پڑوسیوں کے متعلق اگر کہیں تو پڑوسی تو وہ بھی تھے جو آپ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو نافرمان تھے۔ یہاں پر صرف آپ حضرت نوح علیہ السلام کا جو مذاق اڑانے والے تھے وہ لوگ تھے جو نافرمان تھے۔ جب وہ آپ نوح علیہ السلام کو دیکھتے کشتی بنا رہے ہیں تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے کہ آپ ریگستان میں، جنگل میں، بیابان میں، ایسی ویران جگہ میں کشتی بنا رہے ہیں، کیا آپ اس کشتی کو مٹی میں چلائیں گے کیا، یا ریگستان میں چلائیں گے، یا ریت میں چلائیں گے؟ اس طرح تمسخر کرتے، مذاق اڑاتے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 3 ہے کشتی میں نہ بیٹھنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی شامل تھا۔ تو خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ خالی جگہ میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں نہ بیٹھنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا خالی جگہ ہے بھی شامل تھا۔ یہاں پہ کیا آئے گا؟ بھائی آئے گا، یا پھر بیٹا آئے گا، دوست آئے گا، یا پھر خادم آئے گا؟ یہاں پہ آئے گا شاباش، بیٹا۔ بہت اچھے کہ کشتی میں نہ بیٹھنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ جب کشتی میں لوگ سوار ہو رہے تھے تو آخری مرتبہ بھی نوح علیہ السلام کی یہی فکر رہی، نوح علیہ السلام کی یہی طلب رہی کہ کسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان ہو جائے، نوح علیہ السلام کی اتباع میں آ جائے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا سچا اور برحق نبی مان کر ان پر ایمان لانے کی وجہ سے کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے، کشتی میں سوار ہو جائے، کشتی میں سوار ہو کر اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے عذاب سے وہ محفوظ ہو جائے۔
لیکن اس نے کیا کہا تھا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہ آپ میری فکر نہ کریں، جس عذاب سے اور اللہ رب العزت کے آنے والے جس عذاب سے آپ مجھے ڈرا رہے ہیں کہ عذاب اس طرح میں آئے گا، اس شکل میں یا اس صورت میں آ جائے گا کہ آسمان سے بارش برسے گی، زمین کے اوپر پانی آ جائے گا، تو میں بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا، وہاں پر مجھے پانی مجھ تک نہ پہنچ سکے گا، مجھے عذاب مجھ تک نہ پہنچ سکے گا، میں محفوظ ہو جاؤں گا، حفاظت میں آ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کرنے کی وجہ سے وہ بھی عذاب کی گرفت سے نہ بچ سکا۔ تو کشتی میں نہ بیٹھنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ یہ 3 سوالات ہو گئے، خالی جگہیں جو تھی 3 ہم نے حل کر لی۔ آگے چوتھے کی طرف بڑھتے ہیں۔ نافرمان لوگوں پر خالی جگہ ہے کے ذریعے عذاب نازل ہوا۔ کیا آئے گا؟ ہوا تھا، پانی تھا، آگ یا پھر بادل۔ ہوا، پانی یا پھر آگ، بادل۔ یہاں پہ آئے گا نافرمان لوگوں پر پانی کے ذریعے عذاب نازل ہوا۔ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی، نوح علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کی، نوح علیہ السلام کی لائی ہوئی دعوت کو انہوں نے قبول نہ کیا، اللہ رب العزت کے لائے ہوئے پیغام کو انہوں نے جھٹلایا، نوح علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہ مانا، تو وہ لوگ عذاب کی گرفت میں آئے۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش نازل فرمائی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ زمین سے پانی ابل رہا ہو، زمین سے پانی نکل رہا ہو۔ تو اتنی سخت اور اتنی شدت سے بارش ہو رہی تھی کہ پوری روئے زمین پر پانی ہی پانی تھا، کوئی جگہ بھی خشک نہ تھی۔ تو یہاں پر آئے گا نافرمان لوگوں پر پانی کے ذریعے عذاب نازل ہوا۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم پر عذاب نازل ہوا، پانی کی شکل میں، پانی کی صورت میں نازل ہوا۔ یہ تھے مشقی جگہیں تھی، 4 خالی جگہیں تھی، ان کو ہم نے حل کیا۔ ایک مرتبہ پھر سرسری طور پر ہم نظر دوڑا لیں۔ نمبر 1، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ آپ نے اپنی کاپی میں اس سوال کو اتارنا ہے، جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں بک میں، اسی طرح لکھنے کے بعد جو خالی جگہ ہوگی، جو درست لفظ ہے، اس کو وہاں خالی جگہ میں اتاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نیچے بھی آپ نے ہی 4 آپشن لکھنے ہیں، گھر، محل، کشتی، پل۔ جو درست آپشن ہوگا، جو درست لفظ ہوگا، اس کو آپ اس خالی جگہ میں لکھیں گے۔ دوسری جانب پڑھیں گے۔ پھر دوسری جو خالی جگہ ہے، خالی جگہ شروع میں آ گئی، نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ 4 آپشن لکھیں گے نیچے۔ نمبر 1 پڑوسیوں، نمبر 2 نافرمان لوگوں، نمبر 3 دوستوں، نمبر 4 فرما بردار لوگوں۔ جو درست ہوگا اس کو ہم خالی جگہ میں لکھیں گے، نافرمان لوگوں۔ لیکن یہ 4 آپشن ہیں، اپنی کاپی میں ہم یہ بھی اتاریں گے۔ تیسری طرف پڑھتے ہیں، کشتی میں نہ بیٹھنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا خالی جگہ ہے، اس کے بعد ہے بھی شامل تھا۔ 4 آپشن لکھیں گے ہم نیچے اپنی کاپی میں۔ نمبر 1 بھائی، نمبر 2 بیٹا، نمبر 3 دوست، نمبر 4 خادم۔ یہاں پر جو درست لفظ ہوگا، جو خالی جگہ میں آ رہا ہوگا، وہ ہے بیٹا۔ اس کو ہم خالی جگہ میں اتاریں گے۔ نیچے اسی طرح اپنی کاپی میں بھی یہ 4 آپشن ہم لکھیں گے۔ چوتھی طرف بڑھتے ہیں۔ چوتھی جو خالی جگہ ہے، نافرمان لوگوں پر خالی جگہ ہے کے ذریعے عذاب نازل ہوا۔ آپشن نمبر 1 ہوا، آپشن نمبر 2 پانی، آپشن نمبر 3 آگ، آپشن نمبر 4 بادل۔ جو خالی جگہ میں لفظ آ رہا ہے، جو درست ہے، وہ ہے پانی۔ نافرمان لوگوں پر پانی کے ذریعے عذاب نازل ہوا۔ ہم نے اپنی کاپی میں یہ اس سوال کو اتارنا ہے، جو سوال نمبر 1 ہے۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھرنا ہے ہم نے، اور خالی جگہ میں جو لفظ آئے گا اس کو اس خالی جگہ میں اتارنا ہے، اسی ترتیب پر۔ اور یاد رکھیے، خالی جگہ میں جو لفظ آئے گا اس کو ہم رنگ یعنی کلر سے بھریں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل آسان سبق ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔
یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں پھر ملتے ہیں۔ اگلے سبق میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو خوش خطی کے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔